مصنوعی ذہانت کا تیسرا مرحلہ کیا ہے اور اسے انتہائی خطرناک کیوں سمجھا جا رہا ہے؟ نومبر 2022 کے آخر میں اپنے آغاز کے بعد سے چیٹ جی پی ٹی ایک ایسا چیٹ بوٹ جو آرٹیفیشل ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے سوالات کے جواب دیتا ہے، یہاں صارفین کے مطالبے پر متن تیار کرتا ہے، تاریخ میں سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی انٹرنیٹ ایپلیکیشن بن گئی ہے۔ صرف 2 ماہ میں 10 کروڑ ایکٹیو صارفین اس تک رسائی حاصل کر چکے ہیں۔ ٹیکنالوجی کی نگرانی کرنے والی کمپنی سینسر ڈاؤن کے اعداد و شمار کے مطابق ٹک ٹاک کو اس سنگ میل تک پہنچنے میں 9 مہینے لگے، جبکہ انسٹاگرام کو 2.5 سال کا عرصہ لگا تھا۔ فروری میں اس ریکارڈ کے بارے میں بتانے والی یو بی ایس کی تجزیہ کاروں نے کہا کہ 20 برس سے ہم انٹرنیٹ کو ٹریک کر رہے ہیں، ہمیں اس سے زیادہ کسی انٹرنیٹ ایپلیکیشن کی تیز رفتار ترقی نہیں دیکھنے کو ملی۔ آرٹیفیشل ذہانت پر تحقیق کرنے والی کمپنی اوپن اے آئی کی جانب سے نومبر کے آخر میں چیٹ جی پی ٹی کے نام سے ایک چیٹ باٹ لانچ کیا گیا تھا۔ اس کی مقبولیت نے ٹیکنالوجی کے اثرات کے بارے میں ہر قسم کی بحث اور قیاس آرائیوں کو جنم دیا ہے۔ یہ اے آئی کی وہ شاخ ہے جو صارف کی ہدایت کے مطابق موجود ڈیٹا سے اصل مواد تیار کرنے کے لیے وقف ہے۔ عام طور پر یہ انٹرنیٹ سے ہی اپنا ڈیٹا لیتا ہے۔ چیٹ جی پی ٹی دراصل کمپنی کی جانب سے مصنوعی ذہانت کی بنیاد پر بنائے سافٹ ویئر میں تازہ ترین اضافہ ہے، جسے کمپنی کی جانب سے جنریٹو پری ٹرینڈ ٹرانسفارمر یا جی پی ٹی کہا جا رہا ہے۔ چیٹ جی پی ٹی سے اگر آپ کوئی بھی سوال پوچھیں تو یہ آپ کو اس کے حوالے سے ایک مفصل اور بہتر جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، چاہے آپ اس سے کوئی نظم لکھوائیں یا اسائنمنٹ میں رہنمائی حاصل کریں۔ یہ سافٹ ویئر آپ کو اکثر میوس نہیں کرے گا۔ اوپن اے آئی کا کہنا ہے کہ اس چیٹ فارمیٹ میں مصنوعی ذہانت کو سوالات پوچھنے، اپنی غلطی تسلیم کرنے، غلط سوچ کو چیلنج کرنے اور غیر مناسب سوالات کو مسترد کرنے کی بھی آزادی ہوتی ہے۔ ہم آنے والے دنوں میں اے آئی کو دیکھ رہے ہیں ایک تخلیقی معاون کے طور پر، ایک پروفیشنل اسسٹنٹ کے طور پر، ایک ماہر کولیبریٹر کے طور پر، ایک انسائٹفل کوچ اور ٹیچر کے طور پر، ایک اچھے دوست کے طور پر، اور ان کیپیسٹیز کے اندر یہ بہت سے شعبوں میں مددگار ہو سکتا ہے۔ یہ ایک معالج اور استاد کی مدد کر سکتا ہے، ایک شاعر، ادیب، لکھاری اور آرٹسٹ کی مدد کر سکتا ہے، یہ کمپیوٹر پروگرامر، انجینئر اور ڈیزائنر کی مدد کر سکتا ہے، ان کا فکری معاون ہو سکتا ہے، ان کی غلطیوں کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اے آئی کو اگر غیر ذمہ داری کے ساتھ استعمال کیا جائے تو اس کے نتیجے میں غلط معلومات پھیل سکتی ہیں، غلط فیصلے ہو سکتے ہیں، ہمارے فیصلوں میں موجود جو بائسیز ہیں، جینڈر بائسیز، ریشل بائسیز، لنگوسٹک بائسیز، دیگر بائسیز، یہ مزید ری انفورس ہو سکتی ہیں۔ پھر اے آئی کے استعمال سے افرادی قوت کی جو ضرورت ہے اس میں کچھ کمی انیشلی آئے گی، کچھ نوکریاں شاید کم ہو جائیں گی، لیکن کچھ نئی نوکریاں آئیں گی تو لوگوں کو تیزی سے اپ اسکل کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ تو یہ ضروری ہے کہ اے آئی کو جب ہماری زندگیوں میں شامل کیا جائے تو اس کی اسٹرینتھس اور لمیٹیشنز کو سمجھتے ہوئے شامل کیا جائے۔ مضمون، شاعری اور لطیفوں سے لے کر کمپیوٹر کوڈ تک اور ڈایاگرام، تصاویر، کسی بھی طرز کا آرٹ ورک اور بہت کچھ اس کے ذریعے تیار کیا جا سکتا ہے۔ اس کا دائرہ کار ان طلبہ سے شروع ہو کر جو انہیں اپنا ہوم ورک کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان سیاستدانوں تک بھی پھیلا ہوا ہے جو اپنی تقریریں اس کی مدد سے تیار کرتے ہیں۔ اس رجحان نے انسانی وسائل میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ ٹیکنالوجی کی دنیا میں آئی بی ایم جیسی بڑی کمپنیوں نے تقریباً 8,000 ملازموں کے خاتمے کا اعلان کیا ہے۔ اب وہ یہ کام مصنوعی ذہانت کی مدد سے لیں گے۔ سرمایہ کاری بینک گولڈمین سیکس کی ایک رپورٹ میں مارچ کے آخر میں اندازہ لگایا گیا تھا کہ مصنوعی ذہانت آج کل انسانی ملازمتوں کے 1/4 حصے کی جگہ لے سکتی ہے، حالانکہ اس سے زیادہ پیداواری اور نئی ملازمتیں بھی پیدا ہوں گی۔ اگر یہ تمام تبدیلیاں آپ پر حاوی رہتی ہیں تو اپنے آپ کو ایک ایسی تحقیق کے لیے تیار کریں جو اور بھی پریشان کن ہو سکتی ہے، اور یہ کہ اس کے تمام اثرات کے ساتھ جو ہم اب تجربہ کر رہے ہیں وہ اے آئی کی ترقی کا صرف پہلا مرحلہ ہے۔ ماہرین کے مطابق دوسرا مرحلہ بہت زیادہ انقلابی ہوگا اور جلد سامنے آ سکتا ہے، جبکہ تیسرا اور آخری مرحلہ اتنا جدید ہے کہ یہ دنیا کو مکمل طور پر بدل دے گا، یہاں تک کہ انسانی وجود کی قیمت ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی کی انسانی خصوصیات کو نقل کرنے کی صلاحیت کے لحاظ سے درجہ بندی کچھ اس طرح کی جاتی ہے: آرٹیفیشل نیرو انٹیلیجنٹ، آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس، آرٹیفیشل سپر انٹیلیجنس۔ یہ وہ 3 مراحل ہیں جن کے ساتھ آرٹیفیشل کام کر رہا ہے۔ اے ایس آئی کے تعلق سے عمومی طور پر فکر کے 2 مکتبہ فکر کے لوگ شامل ہیں۔ کچھ وہ ہیں جن کا یہ ماننا ہے کہ یہ سپر انٹیلیجنس انسانیت کے لیے فائدہ مند ہوگی، اور دوسرے وہ جو اس کے برعکس ہیں کہ یہ بہت نقصان دہ ہوگی۔ اس کے خلاف جو ہیں ان میں مشہور برطانوی ماہر طبیعیات اسٹیفن ہاکنگ بھی شامل تھے، جن کا خیال تھا کہ انتہائی ذہین مشینیں ہمارے وجود کے لیے خطرہ ہیں۔
انہوں نے اپنی موت سے 4 سال قبل 2014 میں ایک انٹرویو میں بتایا کہ مکمل مصنوعی ذہانت کی ترقی کا مطلب انسان کا خاتمہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا تھا کہ اس سطح کی ذہانت والی مشینیں خود ہی شروع ہو جائیں گی اور بڑھتی ہوئی شر سے خود کو نئے سرے سے ڈیزائن کریں گی۔ ان کی پیشن گوئی کے مطابق انسان جو سست حیاتیاتی ارتقاء کی وجہ سے وہ صلاحیت نہیں رکھتے اور وہ مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہوں گے اور یوں وہ اس ٹیکنالوجی سے ہار مان جائیں گے۔ ASI کے سب سے بڑے پرجوش افراد میں سے ایک امریکی مستقبل کے موجد اور مصنف ری کوزویل ہیں، جو گوگل کے ایک AI محقق اور سلیکن ویلی کی سنگچولیٹری یونیورسٹی کے شریک بانی ہیں۔ سنگچولیٹری اس دور کا دوسرا نام ہے جس میں مشینیں انتہائی ذہین بن جاتی ہیں۔ ری کوزویل کا خیال ہے کہ انسان حیاتیاتی رکاوٹوں کو دور کرنے، ہماری زندگیوں اور ہماری دنیا کو بہتر بنانے کے لیے انتہائی ذہین AI کا استعمال کر سکیں گے۔ سن 2015 میں انہوں نے یہاں تک پیشن گوئی کی تھی کہ سن 2030 تک انسان نینو بوٹس یعنی انتہائی چھوٹے روبوٹ کی بدولت لافانی زندگی حاصل کرنے کے قابل ہو جائیں گے جو ہمارے جسم کے اندر کام کریں گے، وقت کے ساتھ ساتھ پیدا ہونے والی بیماریوں سمیت کسی بھی خرابی یا بیماری کا علاج کر سکیں گے۔ ایک انٹرویو میں اوپن AI کے سیمنٹ ایلٹ مین بھی AI کی صلاحیتوں کے بارے میں پرامید تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ انسانیت کے لیے سب سے بڑے چیلنجز جیسے موسمیاتی تبدیلی اور کینسر کا علاج کے حل بھی کر سکیں گے۔ درمیان میں ہیٹن جیسے لوگ ہیں جن کا ماننا ہے کہ AI میں انسانیت کے لیے بہت زیادہ صلاحیت ہے، لیکن واضح ضابطوں اور حدود کے بغیر ترقی کی موجودہ رفتار پریشان کن ہے۔ نیو یارک ٹائم کو بھیجے گئے ایک بیان میں گوگل سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہوئے ہیٹن نے کہا کہ اب وہ اپنے کیے پر پچھتاوا کر رہے ہیں، اپنے کیے پر پچھتا رہے ہیں کیونکہ انہیں خدشہ ہے کہ بد عناصر AI کو برے کام کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔ مثال کے طور پر تصور کریں کہ کچھ برے اداکار جیسے روسی صدر پوتن نے روبوٹ کو اپنے ڈیلی اہداف بنانے کی صلاحیت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ مشینیں آخرکار ڈیلی اہداف پیدا کر سکتی ہیں، جیسے مجھے زیادہ طاقت حاصل کرنے کی ضرورت ہے جو وجود کا خطرہ پیدا کرے گی۔ ایک ہی وقت میں برطانوی کینیڈین ماہر نے کہا کہ مختصر مدت میں AI خطرات سے زیادہ فوائد لائے گا، لہٰذا ہمیں اسے تیار کرنا بند نہیں کرنا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ اب جب ہم نے دریافت کر لیا ہے کہ یہ چند برس پہلے کے مقابلے میں بہتر کام کرتا ہے تو ہم چیزوں کے طویل مدتی خطرات کو کم کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں جو ہم سے زیادہ ہوشیار ہیں۔ گوتریز اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ کلید ایک AI گورننس سسٹم بنائے اس سے پہلے کہ وہ ایک ایسی ذہانت تیار کریں جو اپنے فیصلے خود تیار کر سکے۔ انہوں نے خبرداری کیا کہ ایک سپر انٹیلیجنٹ ہم پر بہت زیادہ لطیف طریقے سے غلبہ حاصل کر سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسے مستقبل کا تصور کریں جہاں ایک ہستی کے پاس کرہ ارض کے ہر فرد اور اس کی عادات کے بارے میں اتنی معلومات ہو کہ ہماری انٹرنیٹ کی تلاش کی بدولت کہ وہ ہمیں ان طریقوں سے کنٹرول کر سکتا ہے جس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ سب سے برا منظرنامہ یہ نہیں کہ انسان بامقابلہ روبوٹ کی جنگیں ہو رہی ہیں، سب سے بری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ احساس نہیں کہ ہمارے ساتھ ہیرا پھیری کی جا رہی ہے، کیونکہ ہم سیارے کو ایک ایسی ہستی کے ساتھ بانٹ رہے ہیں جو ہم سے کہیں زیادہ ذہین ہے۔ یہ ہے آج کی ویڈیو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو کے بارے میں آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں لازمی بتائیے۔ چاہے رہیے خوش رہیے، بائے فی امان اللہ۔